ان کی حقانیت، ان کی برتری، اس سب کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، دوسری طرف اصحاب کرام کے مزارات کو منہدم کیا جا رہا ہے، حجر ابن عدی کی قبر کی توہین کی جا رہی ہے، جعفر طیار ان کی قبر کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات سے ہٹنے کے بعد اس کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے۔ تو اس میں خیر میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام زمانہ کے عدم موجودگی میں ظاہری طور سے، یعنی ظاہری طور سے ان کے غیبت میں یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک نمونہ، ایک آئیڈیل ہے۔ امام زمانہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو وہ زمانہ اور ہوگا، ہماری غیبت میں ہمارے ماننے والوں کو دیکھ لو، چاہے حزب اللہ کی شکل میں دیکھ لو، ایران کی شکل میں دیکھ لو، کہ یہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کوئی امام نہیں ہے، آپ کے بقول کوئی امام نہیں ہے، تو پھر اس آیت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر زمانے کے لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2013 کا کون سا امام ہے؟ 2014 میں کون ہوگا؟ کوئی تو ہونا چاہیے جسے قرآن کہہ رہا ہے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کون ہے آخر وہ؟ بس اور بس ایک جواب، وہ جواب ہے وہ جو حدیث کہہ رہی ہے، وہ جواب ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے بشرطے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ اس کا مطلب ہے جو امام زمانہ کے وجود پہ اعتراض کر رہا ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ کون امام؟ امام زمانہ کا کتنا بڑا شرف ہے، یہ میرے نوجوان دوست سنیں ذرا، اور جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے وہ دیکھیں۔ افسوس ہے اس بات کا کہ ہم متوجہ نہیں ہیں، ہمیں بہت متوجہ ہونا پڑے گا۔ کاہے کے لیے؟ اپنی عملی زندگی کو اچھا بنانے کے۔ امام کیا چاہتے ہیں کہ میرے چاہنے والے بے نمازی نہ ہوں، میرے چاہنے والے بے دین نہ ہوں، اس لیے کہ دنیا تمہیں دیکھ کے ہمیں پہچان رہی ہے، ہمیں پہچان رہی ہے دیکھ کر کہ جب ماننے والے اتنے اچھے ہیں اور اس کا حکم ایسا مان رہے ہیں کہ وہ بظاہر سامنے بھی نہیں ہے مگر آرڈر مانا جا رہا ہے نا؟ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آدمی سامنے بھی نہیں ہے، اس کا حکم مانا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا اور ایکٹیو ہونا چاہیے۔ امام زمانہ دیکھیے منتظر ہیں اصحاب کہف، میں پوچھنا چاہوں گا پالنے والے، سورہ کہف پورا موجود ہے اصحاب کہف کے وجہ سے، تو نے اصحاب کہف کو کیوں زندہ رکھا؟ آواز قدرت آئے گی اسی لیے کہ جب ہمارا آخری نمائندہ آئے گا تو یہ اصحاب کہف اس کی مدد کے لیے آئیں گے۔ میں پوچھوں پالنے والے، جناب عیسیٰ کو کیوں زندہ رکھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے اتنے دنوں تک ایک شخص؟ یہ بھی تو اعتراض ہے نا، ناممکن ہے کوئی اتنے دن زندہ رہے۔ یہ امام زمانہ کے وجود پر اور ان کی زندگی پر اعتراض کرنے والے اصل میں ان کی زندگی پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، خدا کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ نہ مانتا ہو کہ جناب خضر زندہ نہیں ہے، جناب عیسیٰ زندہ نہیں ہے، جناب الیاس زندہ نہیں ہے، اما انبیاء زندہ، عیسیٰ تو کتنے پرانے، جناب خضر ان سے پرانے۔ تو جو خدا اتنا قادر ہے کہ ایک نبی کو زندہ رکھ سکے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ ایک امام کو زندہ رکھ سکے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور چھوڑیے نبی کو، چھوڑیے امام کو، اصحاب کہف نہ نبی ہے نہ امام، اصحاب کہف نہ نبی ہے امام مگر وہ زندہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو زندگی دے دی، زندگی دے دی۔ اور کیسے زندگی دے دی؟ وہ سو رہے ہیں، سو رہے ہیں، غار میں ہیں اصحاب کہف، سو رہے ہیں۔ پھر کیسے ہوتا ہے؟ آواز آئی قرآن مجید کہ ہم ان کو کروٹیں دیتے رہتے ہیں، کچھ فرشتوں کو معین کر رکھا ہے جو ان کو کروٹ دے دیتا ہے۔ ویسے آدمی خود بھی نیند میں لے لیتا ہے کروٹ، لیکن معین بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت، کسی انسان کی حرکت اس کے وجود کو زندہ رکھ سکتی ہے۔ مگر میں سوال تو کرنا چاہوں گا کہ بھائی وہ کھا تو نہیں رہے ہیں؟ جب سو رہے ہیں تو نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، پھر کیسے زندہ ہیں؟ آواز قدرت آئے گی یہ اختیار ہمارا ہے، یہ اختیار ہمارا ہے۔ ہم جسے چاہیں زندگی دیں
جسے چاہے موت دیں. یہ سوال تمہیں کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ کھاتے نہیں پیتے نہیں پھر کیسے زندہ ہیں. بس تم یہ سمجھ لینا جب اصحاب کہف بغیر کھائے پیے سوتے میں زندہ ہیں تو جو شخص کھا بھی رہا ہو پی بھی رہا ہو چل بھی رہا ہو وہ زندہ کیوں نہیں رہ سکتا ہے. ایک سوال ہے کہ نہیں؟ کامن سوال, عقلی سوال. اب اگر کسی کی عقل ہی ماری جائے تو کیا علاج؟ اس کا تو کوئی علاج نہیں کہ بھائی کوئی عقل ہی سے کام نہ لے. اور شکر ہے خدا کا کہ اس نے علی کے چاہنے والوں کو عقل سے نوازا کہ وہ کوئی بات بغیر دلیل اور بغیر عقل کے نہیں مانتا. دلیل دے دیجئے, ہم سب ماننے کو تیار. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ امام کے ساتھ بلائیں گے, دلیل. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خالق حیات بھی ہیں خالق موت بھی ہیں, یہ دلیل ہے امام زمانہ کے وجود. خیر بہت دیر ہو جائے گی. تو امام کو سب سے بڑا فخر یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم امام کی امت میں اس وقت, یعنی ان کی معیت میں ہم جائیں گے خدا کے سامنے. سب سے بڑا لشکر امام زمانہ کو ہو, اس لیے کہ جب سے پیدا ہوئے جب تک وہ ظاہر ہوں گے تب تک جتنے بھی لوگ پیدا ہیں وہ ان کی امت میں, یعنی ان کے ساتھ جائیں. اس کا مطلب ہے علی کے ماننے والے اس عنوان سے کم ہیں جو ان کے سامنے تھے. امام حسن کے اتنے ہی ہیں کہ جتنے ان کے سامنے تھے, یعنی وہ ان کے ساتھ جائیں گے. امام حسین کے ساتھ اتنے لوگ جائیں گے جو ان کے سامنے تھے. لیکن امام زمانہ کا لشکر بہت بڑا ہوگا, بہت بڑا ہوگا. اسی لیے امام پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی زمانہ غیبت میں زندگی گزارنے والے زیادہ خوش نصیب ہیں زمانہ غیبت میں. کیوں؟ اس لیے کہ جو دیکھ کر ایمان لاتا ہے اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے, اور جو بغیر دیکھے ایمان لائے اس کا مقام بلند ہوتا ہے. ہم نے تو دیکھا بھی نہیں, مگر دیکھا کیسے دیکھا؟ حدیث رسول کے آئینے میں دیکھا. کیسے دیکھا؟ قرآن مجید کی آیت کے اعتبار سے دیکھا, اور یہی ہماری نکاح. تو موضوع ہے امام زمانہ کی یاد اور روز جمعہ. بس تھوڑی سی گفتگو اس کے اوپر کہ جمعے کو امام سے منسوب کیوں کر دیا گیا, جمعے کو امام سے منسوب کیوں کر دیا گیا. امام علی نقی علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا کی خدمت میں ایک شخص آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا ایک حدیث میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ایک حدیث میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس نے کہا, جیسے یہ کہا امام نے پوچھا کون سی حدیث؟ تو امام نے جب سے پوچھا کہ کون سی حدیث تو اس نے فرمایا کہ ایک حدیث ہے لا تعادوا ایامکم, لا تعادوا الایام, دنوں سے دشمنی نہ کرو, دنوں سے دشمنی نہ کرو. امام مسکرائے اور امام نے فرمایا دنوں سے مراد ہم اہل بیت ہیں. اور پھر امام نے وضاحت کی کہ سنیچر کا دن یعنی شنبہ جسے کہتے ہیں سنیچر, وہ مخصوص ہے ہمارے جد اعظم پیغمبر اسلام سے. یعنی گویا کہ سنیچر پیغمبر اسلام کا دن ہے, اس دن ان کی زیارت پڑھو. اتوار کا دن مخصوص ہے امام علی نقی کے دن. اتوار کا دن مخصوص ہے میرے دادا علی مرتضیٰ اور دادی جناب فاطمہ زہرا سے, لہذا اس دن ان کی خدمت میں سلام عرض کرو, ان کے مہمان بنو. اور پیر کا دن مخصوص ہے امام حسن اور امام حسین سے, لہذا اس دن ان دونوں کی زیارت کرو. منگل کا دن مخصوص ہے امام زین العابدین, امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے, لہذا اس دن ان کی زیارت کرو. بدھ کا دن مخصوص ہے امام علی رضا, امام محمد تقی اور امام علی نقی اور امام موسی کاظم سے, یعنی موسی کاظم, امام علی رضا, امام محمد تقی, امام علی نقی سے, لہذا اس دن ان کی زیارت کرو. اور جمعرات کا دن مخصوص ہے امام حسن عسکری سے, لہذا اس دن ان کی زیارت کرو. اور جمعے کا دن مخصوص ہے میرے آخری بیٹے امام زمانہ سے, لہذا اس دن ان کی زیارت کرو. اس طرح ان 7 دنوں کو امام نے تقسیم کر دیا. تو جمعے کا دن امام سے مخصوص ہے. اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس دن الحمدللہ مومنین دعائے ندبہ پڑھتے ہیں, دعائے ندبہ کی تلاوت ہوتی ہے جو امام زمانہ کی دعا ہے. دعائے ندبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کو گڑ گڑا کے یاد کریں, امام کو یاد کریں کہ مولا آج کا دن ہے یہ آپ کا,
آپ پردے غیب سے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جمعے کے دن کو مخصوص کر دیا گیا ہے امام زمانہ سے. اسی دن ارشاد ہوا کہ میرے آخری بیٹے، پیغمبر نے فرمایا میرے آخری بیٹے کا ظہور جمعے کے دن ہوگا. جمعے کے دن ہوگا، امام جمعے کے دن آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا. اور جمعے کی فضیلت کتنی رکھی، کتنی ہے جمعے کی فضیلت، آپ خود اندازہ لگائیں. جمعے کے لیے ارشاد ہوا کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن تراشے گا، ناخن کاٹے گا، اپنی مونچھوں کو تراشے گا، یعنی داڑھی مونچھ بنائے گا، ہم اس کے رزق میں اضافہ کر دیں گے. ہم اس کے رزق میں اضافہ کر دیں گے. ارشاد ہوا حدیث میں کہ جمعے کے دن غسل کرو. جمعے کا دن کا غسل مستحب ہے. اور یاد رکھو، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ہم کل غسل نہیں کر پائیں گے، مثلا سفر میں ہیں، کہیں ایسی جگہ ہے کہ جمعے میں غسل نہیں کر پائیں گے، تو یہاں تک حکم ہے کہ پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ، یعنی مطلب شب میں بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ بعد میں قضا بھی کر سکتے ہیں سنیچر کے دن. یہ آخر اتنا حکم کیوں دیا جا رہا ہے جمعے کے حوالے سے؟ کہ بھائی جمعے کی اہمیت یہ ہے، جمعے کی اہمیت یہ ہے، نماز جمعہ میں شرکت کرو، نماز جمعہ میں شرکت کرو، نماز جمعہ کی یہ فضیلت ہے وغیرہ وغیرہ. ساری فضیلتیں جمعے کے لیے کیوں ہیں؟ ارشاد ہوا ہر دن مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے نا، سب لوگ جانتے ہیں کہ سارے مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے. امام نے فرمایا حدیث پیغمبر دنوں کا سردار جمعہ ہے. تو جمعے کی کتنی فضیلت ہے؟ میں آواز دوں گا پیغمبر، اے ہمارے آقا، اے ہمارے ائمہ معصومین، جمعے کی فضیلت اتنی کیوں رکھ دی گئی ہے؟ شاید آواز آئے اس لیے کہ جو شخصیت کو اس سے منسوب کر دیا گیا ہے اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. ہم نے اس کے فیض سے، اس کی برکت کی وجہ سے دن کو اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ اسے دنوں کا سردار بنا دیا. تو جب دنوں کا سردار جمعہ ہے تو ہمارا سردار امام زمانہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، چند گفتگو اور آپ کی خدمت میں ہم ذرا متوجہ ہو امام زمانہ کی آس. جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھیں امام زمانہ کے پس منظر میں کہ امام زمانہ کا دن ہے. ہمیں متوجہ ہونا چاہیے ہمارا امام کب آئے گا، اور آئے گا تو وہی دن ہوگا جس کے لیے میں نے عرض کیا. تو جمعے کی فضیلت کتنی؟ ارشاد ہوا اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرے کپڑے پہنو جمعے کے دن، ناخن تراشو، غسل کرو، مونچھے داڑھی مطلب جو بھی بنانا ہے اس طرح، اور بہت ساری باتیں. کیوں؟ تاکہ تمہیں دن کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. ہم تمہیں ثواب میں تمہارے اضافہ کریں گے، اضافہ کر. ارشاد ہوا کہ جو جمعے کے دن غسل کرے گا پابندی کے ساتھ، اس کی قبر میں، اس کے جسم میں کبھی بدبو نہیں آئے گی مرنے کے بعد، یعنی اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑے گا جو شخص ریگولر غسل جمعہ کرے گا. تو اتنی فضیلتیں ہیں جمعہ کی. یہ کس کی وجہ سے؟ فیض یاد امام زمانہ کی وجہ سے، کہ امام زمانہ کا دن ہے. خدا متوجہ کر، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لاتے ہیں، پھل فروٹ وغیرہ، آپ شہر گئے، کہیں بھی گئے، کہیں باہر سے آئے، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں. کچھ لوگ روزانہ لاتے ہیں، کچھ لوگ کبھی کبھی لاتے ہیں، مثلا جیسا جس کا حساب سے. لیکن حدیث میں آیا ہے کہ جمعے کے دن بچوں کو اچھی غذا کھلاؤ، یعنی گھر میں اچھی غذا پکاؤ. جمعے کے دن اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھی چیز لے کے آؤ، پھل وغیرہ. کیوں؟ اس لیے تاکہ بچے اس دن کا انتظار کریں اور اس دن کی اہمیت کو سمجھ لیں. جب بچپنے سے ان کی ذہنوں میں دن کی فضیلت بیٹھ جائے گی، جب بچپنے سے ان کے ذہنوں میں دن کی فضیلت بیٹھ جائے گی تو وہ بڑے ہو کے امام کو بھی یاد کریں گے اور متوجہ ہو جائیں گے. بھائی اس سے زیادہ میں کیا عرض کر سکتا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں جانے گرامی، لیکن میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. پھر خلاصے کے طور پہ یہی کہنا چاہوں گا، خلاصے کے طور سے، کہ جمعہ اور یاد امام زمانہ، یہی میرا موضوع تھا جو دیا گیا ہے کہ امام زمانہ کی یاد روز جمعہ ہم فراموش نہ کریں. آپ کو خدا تمام زیارتوں کی یعنی مشاہدات مقدسہ کی زیارت کرائے. آپ دیکھیں ایران میں روز جمعہ میں کتنا امام کو یاد کیا جاتا ہے.
لوگ گڑ گڑا کے روتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں. میں نے خود دیکھا، میں پرسنل بات کر رہا ہوں. میں نے جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں کل ہی پلٹا ہوں وہاں سے، ہم دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں، گڑ گڑا کے رو رہے ہیں. اور وہ جب تعزیت دیتے ہیں کسی امام کی شہادت کی تو امام زمانہ ہی کو تعزیت دیتے، اس لیے کہ وہی ان کے وارث ہیں. ابھی کل پرسوں امام موسی کاظم کی شہادت کی تاریخ تھی. میں نے خود دیکھا بی بی معصومہ خم کے روزے پہ انجمنیں آ رہی ہیں، اور وہ بی بی معصومہ خم کو ان کے باپ کا پرسہ دے رہی ہیں، امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دے رہی ہیں. عزیزان گرامی، میں نے دیکھا کہ لوگ جب زیارت کرنے آتے ہیں، چاہے وہ امام رضا کے روزے پہ ہوں یا بی بی معصومہ خم کے روزے پر ہوں، تو کبھی نہیں دیکھا یہ کہ کوئی عورت بے حجاب وہاں داخل ہو جائے. پہلی بات تو الحمدللہ ویسے ہی بے حجابی کم ہے، بہت ہی کم، لیکن ویسے بھی حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی سامنے چادر لٹکی ہوئی ہے کہ اگر کوئی باہر سے کوئی آ جائے جو وہاں کی نہیں ہے اوپر، تو وہ بغیر حجاب کے داخل نہ ہو. یہاں مولا عباس کی روزے کی شبیہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صاحب یہ اس کی اہمیت وہی ہے جو وہ اہمیت ہے، لیکن شبیہ تو ہے. ہم نے اس جگہ کو پاک و پاکیزہ تو مانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام کے لیے دعائیں پڑھیں. یعنی زیارت کا مطلب خالی جائیں نہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے وہاں دیکھا مس کیا روزے سے اور جا کے کتاب اٹھائی اور زیارت پڑھنے لگے، قرآن پڑھنے لگے. ہر آدمی مصروف ہے تلاوت میں، زیارت میں. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان ان کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بس ہاں گئے اور چلے آئے. اگر بتی موم بتی وغیرہ وغیرہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ جلاؤ، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں. ہم جائیں تو ان کے لیے قرآن پڑھیں، ہم جائیں تو جو امام نے بتایا ہے کہ جب زری کے پاس جاؤ تو یہ زیارت پڑھو اور یوں پڑھو، اس طریقے سے پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو سرانے. اس کا مطلب ہے کہ معصومین نے طریقہ بتایا ہے زیارت کیسے ہوتی ہے، زیارت کیسے ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں امام رضا علیہ السلام کہ جن کا روزہ دنیا کا سب سے بڑا روزہ ہے، سب سے بڑا، 24,000 صرف خادم ہیں جو میں نے معلومات کی وہاں سے، خالی خادم جو وہاں صفائی ستھرائی ٹائلز لائٹ یہ جتنے بھی خادم 24,000، اور وہ بھی اسپیشل ڈریس میں. وہ ڈریس نہیں کہ خادم کا مطلب ہے کہ الٹا سیدھا کپڑا پہن لیا اور جھاڑو پوچھا کرنے لگے. وہ ڈریس جو یہاں کے فوجیوں کی ڈریس ہے یا کسی افسر کی ڈریس ہے، وہ ڈریس، تاکہ پتہ چل جائے یہ امام رضا کا خادم ہے. تو خادم کو دیکھ کر مخدوم کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ جب خادم اتنا عالی شان ڈریس پہنے ہوئے ہے تو آقا کی عظمت کیا ہوگی. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم علی کے شیعہ ہیں تو ہمیں دیکھ کے لوگ پہچان لے جب شیعہ ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. جب یہ چاہنے والے ایسے ہیں تو امام زمانہ کیسے ہوں گے. تو عزیزان گرامی ایک بڑا مرحلہ ہے یہ ہمیں. اور وہ زیادہ سے زیادہ آپ کبھی جائیے کسی موسم میں جائیے دیکھیے، پتہ چلا زری پر ہے پیسوں سے. لوگ خدمت میں امام کی، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی انڈین پیسہ دے رہا ہے، کوئی پاکستانی پیسہ دے رہا ہے، کوئی ایرانی، جیسا جس کا. کیوں؟ اس لیے آپ یقین کیجئے آدمی تھک جائے اگر وہ روزانہ زیارت کرنے جائے. اتنا بڑا روزہ، اور ہر روزے کے چاروں طرف جتنے حال بنے ہوئے سب میں نماز ہو رہی ہے. جیسے ہی اول وقت آیا نماز. اس کا مطلب ہے مولا کا پیغام یہی ہے کہ سارے کام اسلامی ہوں، سارے کام سسٹم سے ہوں، طریقے سے ہوں. الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے درگاہ عالیہ کا تقدس باقی رہے. یہاں ہم آئیں تو خالی تفریح کے لیے نہ آئیں. میری مائیں میری بہنیں بھی سنیں، آئے ہیں تو مجلسیں بھی سنیں، آئے ہیں تو زیارت بھی کریں، آئے ہیں تو یہاں کا تقدس باقی رکھیں. اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی شکایت ہو تو اس کو سلیقے سے جا کے بیان بھی کریں. جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، یعنی سسٹم ہونا چاہیے. یہی امام زمانہ کی عدم موجودگی میں بہترین خراج عقیدت ہو سکتا ہے ہمارے امام. عزیزان گرامی سال انجمن درگاہ عالیہ کی طرف سے انشاءاللہ ایک کیمپ لگایا جا رہا ہے ادارے ریاض القرآن کی نگرانی میں، جو شرعی سوال و جوابات کے اوپر مشتمل ہے.
یعنی آپ کا کوئی شرعی سوال ہے تو آپ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ بہت جلد قائم کر دیا جائے گا، تاکہ آپ کو جب یہاں آئے ہیں تو ہمیں دین کی بات معلوم ہونا چاہیے۔ کوشش کی جائے کہ اسی وقت جواب دے دیا جائے، اور نہیں تو بعد میں اس کا جواب دیا جائے گا، انشاءاللہ برابر میں مرکز قائم کر دیا جائے گا، آپ متوجہ ہوں، تاکہ ائمہ معصومین کی افکار کی نشر و اشاعت۔ امام زمانہ کا قول ہے، اے میرے شیعو، کبھی بھی نماز میں انا انزلنا فراموش نہ کرنا۔ یہ 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی 5 نمازیں ہم صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان میں کسی نہ کسی ایک میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت ضرور کرنا۔ یہ امام کا پیغام ہے شیعوں کے نام۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سب میں پڑھیے، سب میں پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ایک میں ضرور پڑھیے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ فرمایا معصوم نے کہ جو شخص نماز صبح کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھے گا، پھر وہ یہ کہے کہ میں غریب ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے، بشرطے کہ یقین و اعتبار سے پڑھے۔ ہر چیز میں یقین چاہیے، یقین۔ میرے امام نے فرمایا، امام زمانہ کا قول، مولا فرماتے ہیں کہ ملعون ہے وہ شخص جو نماز صبح اس وقت پڑھے کہ جب تارے چھپ جائیں، یعنی اول وقت پڑھے۔ نماز مغرب اس وقت پڑھے کہ جب تارے خوب نکل آئیں۔ امام نہیں پسند کرتے کہ میرے چاہنے والے نماز میں تاخیر کریں۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے چاہنے والوں گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا، وہ مصر، وہ کویت، وہ شام، کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تو 2 4 6 دن میں، مشکل سے 6 دن میں اس نے ہتھیار ڈال دیے، مگر دنیا نے یہ بھی دیکھا جب امام زمانہ کے سپاہیوں نے اس کو للکارا تو 33 دن میں خود سرنڈر ہو گیا اور آواز دی، ہم تم سے نہیں لڑ سکتے۔ میرے آقا، جیسے آپ نے اپنے جیالوں میں طاقت بھر دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں۔ میرے آقا، آپ نے جمعے کے دن آنے کا وعدہ کیا ہے، کل جمعہ آ رہا ہے، میرے آقا آپ تشریف لے آئیں تو کتنا بہتر ہو۔ اے میرے آقا، ہم منتظر ہیں آپ کے کہ آپ آئیں۔ اے میرے آقا، میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کا بیٹا جو سعودیہ میں ہے، جو امریکہ میں ہے، جو لندن میں ہے، وہ 12 تاریخ کو مثلاً آئے گا، اگر 12 تاریخ میں نہ آئے، یہ کہہ دے جمعرات کو آئے گا، اگر جمعرات میں نہ آئے تو آپ کتنے پریشان ہو جائیں گے۔ فون کریں گے، بھائی بیٹا کہاں رہ گئے ہو؟ جائیں گے جہاں سے رابطہ قائم کریں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ فلائٹ ہی رد ہو گئی ہو۔ مگر میں پوچھنا چاہوں گا، اے میرے مولا کے چاہنے والوں، فرمایا کہ ہمارا ظہور جمعے کے دن ہوگا، کیا ہم کسی جمعے کو تڑپے کہ مولا آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ نے تو کہا تھا جمعے کے دن آئیں گے۔ جس دن یہ تڑپ پیدا ہو جائے گی، آج آپ کیوں نہیں آئے، بس سمجھ لو اسی دن میرا امام آ جائے گا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ سوچنا چاہیے، ہمارا ایک عزیز وقت پر نہ آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمارا سردار اگر اس وقت نہ آئے تو شاید سوال یہ ہوتا ہے پھر آئے کیوں نہیں؟ تو امام نے خود ہی فرمایا، ہمارا نہ آنا اصل میں تمہاری وجہ سے، ورنہ جس دن تم چاہ لو کہ ہم آ جائیں، ہم اسی دن آ جائیں گے۔ یہ ہم تمہارے اعمال ہیں جو ہمارے آنے کے بیچ میں حائل بنے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان حائل بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں، مگر سب سے زیادہ امام پریشان ہیں۔ شب جمعہ آتی ہے، مولا کے سامنے ہمارے اعمال پیش کر دیے جاتے ہیں، ہمارے اعمال پیش کر دیے جاتے ہیں۔ مولا دیکھتے ہیں یہ فلاں کا نام اعمال ہے، یہ فلاں کا نام اعمال ہے۔ روایت ملتا ہے، روایت میں کہ جب کوئی اچھا کام دیکھتے ہیں مولا خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی برا عمل دیکھتے ہیں تو امام روتے ہیں کہ میرے چاہنے والے نے یہ غلط کام انجام دیا ہے۔ اللہ اکبر! اور شب جمعہ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ شب جمعہ میں وہ ذوالفقار جو علی کے فرزند کے پہلو میں ہے تڑپ جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے۔ اے مولا کب ظہور فرمائیں گے؟ کب آپ انتقام خون حسین لیں گے؟ کب آپ انتقام لیں گے؟ میں نے اکثر و بیشتر ایران کی ٹیکسیوں پہ لکھا ہوا دیکھا، جیسے ہمارے یہاں پیچھے لکھ دیتے ہیں نا کچھ نہ کچھ، وہاں اکثر دیکھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک، اکثر و بیشتر دیکھا، اکثر و بیشتر محمد وآل فرجہم
اکثر و بیشتر دیکھا، یہ دیکھا کہ ماں منتظر منتقم خون حسین، ہم منتظر ہیں اس کے جو حسین کے خون کا انتقام لے گا. یعنی اکثر و بیشتر گاڑیوں پر، ٹیکسیوں پر امام زمانہ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جملہ دیکھا. یا یہ دیکھا السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یعنی کوئی الٹا سیدھا نعرہ نہیں دیکھا، اکثر یہی دیکھا. ایک گاڑی پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا بیمہ ابو الفضل العباس. تو میں نے پوچھا، مجھے نہیں معلوم تھا بھئی یہ کیا ہے بیمہ. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے بیمہ ابو الفضل العباس. تو اس نے کہا اس نے یہ اپنی گاڑی مولا ابو الفضل عباس یعنی جناب عباس کے نام کر دی کہ مولا یہ آپ کے نام ہے. اس کا مطلب ہے خالی جو لکھ رہا ہے اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تو محبت ہے. کاش ہم بھی سوچیں مولا پائے نہیں منتقم خون حسین آ جا، اے ظہور اے امام زمانہ ہم آپ کے ظہور کے منتظر ہیں. آپ جب آئیں گے تو عباس کا پرچم آپ کے ہاتھوں میں ہوگا. آپ جب آئیں گے تو خون حسین کا انتقام لینے کے لیے آئیں گے. اور روایت بتاتی ہے ذوالفقار رونے لگتی ہے. مولا کب ظہور کریں گے؟ میں پوچھا ذوالفقار کیوں روتی ہے؟ تو شاید آواز آئے اس لیے کہ جب حسین خون اصغر کو چہرے پہ مل چکے تو شاید یہی آواز آ رہی تھی آقا آقا آخر کیا اسی کے لیے ہم اس دنیا میں خلق ہوئے ہیں. اور یہ روایتوں میں ہے. آئیے امام زمانہ کی بارگاہ ہمیں ان کے جد مظلوم کا پرسہ دیں. کون؟ آج جناب ابو طالب کی وفات کی تاریخ ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع تھا یوم جمعہ اور امام زمانہ کی یاد، کل امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی تاریخ تھی. آئیے امام زمانہ کی خدمت میں ان کا پرسہ دیں. مولا ہم آپ کی خدمت میں آپ کے جد بزرگوار کا پرسہ دے رہے ہیں. ابو طالب کا پرسہ، امام موسیٰ کاظم کا پرسہ، حسین مظلوم کا پرسہ. مولا اور شام میں جو شہزادی زینب کے روزے پر ہجوم ہے، دنیا والے چاہ رہے ہیں کہ بی بی کا مزار منہدم کر دیں. حجر ابن عدی کا مزار منہدم کر دیا گیا. جناب زینب کے روزے کو بھی نقصان پہنچایا گیا پیچھے زمانے میں. جناب سکینہ ہم مولا آپ کو اس کا پرسہ دیتے ہیں. کون؟ زینب، عباس کی بہن زینب. کیا اس سے بڑا بھی کوئی مصائب ہو سکتا ہے کہ زینب عباس کی بہن ہے اور وہ سربراہنا ہے مجمع عام میں؟ اللہ اکبر. زینب کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر پہ چادر نہ ہو. یہی وجہ تھی کہ جب بھی پوچھا جاتا تھا بی بی آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی ہیں، تو جیسے سید سجاد کہا کرتے تھے شام الشام الشام، سب سے زیادہ مصیبتیں شام میں پڑی ہیں، ایسے ہی جناب زینب فرمایا کرتی تھی سب سے زیادہ مصیبت میرے اوپر کوفے میں پڑی ہے. کوفے میں پڑی ہیں. پوچھ لیا کسی نے بی بی کوفے میں کیوں پڑی ہیں؟ کہ اس لیے کہ جب ہمیں اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو اس منظر سے گزارا گیا جہاں خدا کسی کو نہ لے جائے. علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسن ہے، سید سجاد کے پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق اور کمر میں لنگر ہے، اور مقتل کربلا سے لے جایا جا رہا ہے. آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹا سا. خدا نخواستہ آپ کا کوئی عزیز مر گیا ہو اور اس کی لاش زمین پہ پڑی ہو اور آپ کو دفن نہ کرنے دیا جا رہا ہو اور اوپر سے مذاق بھی اڑایا جا رہا ہو. مذاق بھی تو آپ کے دل پہ کیا گزر جائے گی. آپ تو مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر سوچو جس زینب کے سامنے اس کا بھائی پڑا ہو، جس سید سجاد کے سامنے اس کا باپ کا لاشا پڑا ہوا ہو، اس کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی. بس عزیزان گرامی میں ختم کر دیتا، چند لمحے اور زحمت تمام. مقتل کربلا سے لے جایا جا رہا ہے. 12 محرم کی شام کو یہ قافلہ کوفے کے قریب پہنچا. سورج تھوڑا سا ڈوب رہا تھا. عمر سعد کے لشکریوں نے کہا چلو یہ شہر میں چلتے ہیں. حکم ہوا نہیں، شہر میں نہیں جانا ہے، قافلے کو یہیں روک دو. یاد رہے کہ زینب نے کیوں کہا کہ میرے اوپر سب سے بڑی مصیبت کوفے میں آئی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پھر آپ اس بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ حق ماتم ادا ہوگا. کہا نہیں قافلہ یہیں ٹھہرا دیا جائے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رات ہو گئی ہے.
اگر ہم قافلے کو اب رات میں لے جائیں گے تو کوئی نہیں دیکھ پائے گا یہ کون آیا ہے، کون پتہ لگے گا، کسے پتہ چلے گا یہ کون ہے، علی کی بیٹی زینب کا چہرہ کیسا ہے، مثلا ان کا قد و قامت کیسا ہے، وہ لوگ کیسے ہیں، یہ کسے پتہ چلے گا؟ لہٰذا رات جب گزر جائے اور صبح ہو جائے تب ہم جائیں گے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے مجھے بابا کا زمانہ یاد آ گیا کہ جب میرا بابا سن 36 میں مدینہ چھوڑ کر کوفے آیا تھا تو ہم سب کو لے کے آئے تھے نا بابا، ام کلثوم بھی تھی، زینب بھی تھی، ام البنین بھی تھی، جناب خولہ بھی تھی، یعنی اور علی کی ازواج بھی تھیں، علی کی بیٹیاں بھی تھیں، علی کی بہویں بھی تھیں۔ تو زینب کہتی ہے میرا بابا جب کوفے کے قریب آیا، تھوڑی سی رات باقی تھی، دن یعنی تھوڑا سا دن باقی تھا، رات ہونے والی تھی تو تھوڑا تھوڑا دن چمک رہا تھا۔ میرے بھائیوں نے کہا بابا چلیے، تو بابا نے کہا نہیں بیٹا، رات ہو جانے دو، جب رات ہو جائے گی تب ہم کوفے میں جائیں گے، تاکہ میری بیٹیوں کو کوئی نہ دیکھے کہ علی کی بیٹیاں آئی ہیں۔ محمد ابن مسلم علی کے گھر کا پڑوسی ہے، قریب میں پڑوسی ہے وہ علی کا، کوفے کا رہنے والا، وہ کہتا ہے کہ جب تک علی کوفے میں رہے علی کی بیٹیوں کی آواز بھی ہمارے کانوں میں نہیں آئی، جبکہ ہم پڑوس میں رہتے تھے۔ علی نے کہا بابا بیٹا نہیں، جب رات ہو جائے گی تب کوفے میں داخل ہوں گے۔ علی کی بیٹی سے نہ رہا گیا۔ عمر سعد ملعون نے کیا کہا، رات میں نہیں جائیں گے، جب صبح ہوگی تب جائیں گے۔ ارے صبح کا سورج نکلا، علی کی بیٹی کوفے میں داخل ہوئی، ظالموں نے کہا یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ ارے زینب نے سر پیٹ لیا، اے بابا اب ہم کوفے میں آئے ہیں، کل یہاں کی شہزادی بن کے آئے تھے، آج ہاتھوں میں رسن ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں چادر دے سکے، جو ہمیں چادر دے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَا۔ پالنے والے تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، جو انہیں بیمار کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو انہیں مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو حج و زیارات سے محروم ہے جزا سے مشرف فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے اپنے عزت و جلال کا، اہل بیت علیہ السلام کا، خصوصاً ائمہ معصومین کا، تمام روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے جناب حجر ابن عدی پیغمبر اسلام کے ایک جلیل القدر صحابی اور جناب جعفر طیار پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی اور صحابی کے مزارات کو نقصان پہنچائے میرے معبود، ان کو ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما۔ صحابہ کرام کے روزوں کی حفاظت فرما، ائمہ کرام کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع و جنت المعلی کو پھر سے آباد فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، تمام حاضرین کے، تمام مؤمنین کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ درگاہ عالیہ نجف ہند، درگاہ عالیہ کربلا ہند اور تمام ہی درگاہوں میں دینی ماحول و دینی معاشرے کو قائم فرما۔ ہماری ماں بہنوں کے پردے کی حفاظت فرما، ہم سب کی ضروریات دینی و دنیاوی کو پورا فرما۔ پالنے والے پھر گزارش کر رہے ہیں حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔